آپ کو یہ بتاتے چلے 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری سینٹ نے دے دی ہے، اور آپ کو یہ بتاتے چلے جو سیف اللہ ابڑو نے بھی بات کی تھی، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے سینیٹر شپ سے استعفیٰ دینے کا اعلان کر دیا۔ 27ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دینے کے بعد سینیٹر سیف اللہ ابڑو نے سینٹ سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ سینٹ سے استعفیٰ دینے کا اعلان کرتا ہوں، حکومتی ممبران کی جانب سے مجھ پر طنز کیا گیا، لیکن کچھ اخلاقیات سیکھیں، اور سینٹ کا اجلاس جاری تھا جس میں 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری دے دی گئی ہے۔ سیف اللہ ابڑو اور جے یو آئی فے کے سینیٹر احمد خان تھے جنہوں نے اس 27ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا اور حکومت کے 64 ارکان کو مکمل کروایا، جس کے بعد میں 2/3 اکثریت پوری ہوئی اور 27ویں آئینی ترمیم منظور ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ سینیٹر سیف اللہ ابڑو نے جو ہے وہ سینیٹر شپ سے استعفیٰ دینے کا اعلان کیا ہے۔ سینیٹر سیف اللہ ابڑو نے سینٹ سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ سینیٹر شپ سے استعفیٰ دینے کا اعلان کرتا ہوں، حکومتی ممبران کی جانب سے مجھ پر طنز کیا گیا، لیکن کچھ اخلاقیات سیکھیں۔ سینیٹر فیصل وادہ کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہاں 27ویں آئینی ترمیم سے جمہوریت مضبوط ہو رہی ہے، یہ ملک کی ضرورت ہے، جمہوریت کے استحکام کے لیے سب کو ایک پیج پر ہونا چاہیے، عسکری قیادت ہماری ڈیفنس لائن ہے، انہیں مضبوط کریں گے، مولانا فضل الرحمان ہمارے بڑے ہیں، ان سے سیاست سیکھتے ہیں، پی ٹی آئی کے احتجاج کے اعلانات معمول بن چکے ہیں۔ آج بھی بھرپور طریقے سے مخالفت کریں گے اور دیکھیں ان کے پاس اب نمبرز ہیں کہ نہیں، وہ ہم انشور کریں گے کہ اگر نمبرز نہیں ہیں تو یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہ پاس ہو سکتا ہے کہ شاید وہ لے کے نہ آ سکیں آج۔ سینٹ میں اپوزیشن جماعتوں کا 27ویں آئینی ترمیم کی بھرپور مخالفت کا اعلان، اپوزیشن جماعتوں کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس۔ سینیٹر علی ظفر کہتے ہیں پوری کوشش کریں گے آج حکومت 27ویں آئینی ترمیم پاس نہ کرا سکے، جب سے بلاول نے ٹویٹ کی ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں، آج بھی بھرپور احتجاج کریں گے، ہم اصولی طور پر استثناء کے خلاف ہیں، جس نے کوئی جرم کیا ہو اسے سزا ملنی چاہیے۔ 27ویں آئینی ترمیم کی حمایت نہیں کریں گے، یہ طریقہ کار غلط ہے، ترامیم بھی غلط ہیں۔ جے یو آئی کے مرکزی رہنما اور سینیٹر کامران مرتضیٰ کہتے ہیں 27ویں ترمیم سے 26ویں ترمیم کو رول بیک کر دیا گیا، اب ہمارے سر پر 26ویں ترمیم کا بوجھ بھی نہیں ہے، ملک کی بدقسمتی ہے، آئین اور پارلیمان کو پامال کیا گیا۔ جماعت اسلامی نے بھی 27ویں آئینی ترمیم مسترد کر دی۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں قوم کا مسئلہ ترمیم نہیں تعلیم ہے، سب کو تعلیم کے بجائے ترمیم پر لگا دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ کے استثناء سے متعلق مس گائیڈ کیا گیا۔ وزیر اعظم نے ماضی سے اطلاق کے خدشے پر ترمیم واپس لینے کی ہدایت کی، ذرائع کا کہنا ہے ترمیم کا اطلاق مستقبل سے ہونا تھا۔ سینئر وکلاء اور ریٹائرڈ ججوں کا چیف جسٹس پاکستان کو خط، 27ویں آئینی ترمیم پر فل کورٹ میٹنگ بلانے کا مطالبہ کر دیا۔ خط میں کہا سپریم کورٹ اپنے قیام کے بعد آج سب سے بڑے خطرے سے دو چار ہے، کوئی سول یا فوجی حکومت سپریم کورٹ کو ماتحت ادارہ بنانے میں کامیاب نہیں ہوئی، ماضی میں ایسی کوئی کوشش بھی نہیں ہوئی، اگر آپ متفق ہیں یہ پہلی کوشش ہے تو رد عمل دینا سپریم کورٹ کا حق ہے، سپریم کورٹ آئینی ترمیم پر اپنا موقف دینے کا اختیار رکھتی ہے، بطور سپریم کورٹ ترمیم پر رد عمل دیا جائے۔ پوری دنیا ڈیجیٹل معیشت کی جانب تیزی سے گامزن ہے، پاکستان کو دنیا کے ساتھ قدم ملا کر چلنا ہوگا۔ روز اول سے پاکستان کو ڈیجیٹل نیشن بنانے کے لیے اقدامات کو ترجیح دی، جس کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کیش لیس معیشت سے متعلق اقدامات کی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار، وضع کردہ اہداف کو معینہ مدت میں پورا کرنے کی ہدایت، کہا کیش لیس معیشت کے ذریعے گورننس کی بہتری اور کرپشن میں خاطر خواہ کمی آئے گی۔ وزیر اعظم سے وزیر اعلیٰ بلوچستان کی ملاقات، صوبے کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ حکومت نے جولائی تا ستمبر کاربن لیوی کی مد میں 10 ارب روپے وصول کر لیے، ای وی ایڈاپشن لیوی کی مد میں 3 ارب جمع کیے گئے، عوام سے پیٹرولیم لیوی کی مد میں وصولی میں 110 ارب روپے کا اضافہ ہوا۔ وزارت خزانہ کے دستاویز کے مطابق پہلی سہ ماہی میں لیوی کی مد میں 371 ارب روپے وصول ہوئے۔
گزشتہ مالی سال اسی عرصے میں 261 ارب روپے جمع ہوئے تھے۔ ڈپلومیٹک پاسپورٹ کے غیر قانونی استعمال کا کیس۔ اسلام آباد سیشن عدالت نے سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد۔ عدالت کا سردار تنویر الیاس کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم سماعت 24 نومبر تک ملتوی کر دی گئی۔ ماہر تعلیم اور اردو زبان کی ماہر ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا انتقال کر گئیں۔ فورمین کرسچن کالج میں تاریخ کی پروفیسر کے طور پر خدمات انجام دے رہی تھیں۔ لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی کی سابق پرنسپل بھی رہیں۔ اردو زبان، ادب اور جنوبی ایشیائی معاشرتی امور پر گہری بصیرت رکھتی تھیں۔ علمی و ادبی حلقوں کا ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ لکھی مروت میں فائرنگ، 2 خواجہ سرا قتل، شناخت ذاکر اور شہاب کے نام سے ہوئی۔ پولیس کا کہنا ہے نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ کراچی کی اہم ترین شاہراہ یونیورسٹی روڈ کو ترقیاتی کام کے باعث بند کر دیا گیا۔ حسن اسکوائر سے نیپا چورنگی آنے جانے والے دونوں ٹریک 30 دسمبر تک بند رہیں گے۔ حکام کا کہنا ہے کہ فور منصوبے کے لیے پانی کی لائنیں ڈالی جا رہی ہیں۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی کا کہنا ہے یونیورسٹی روڈ پر ترقیاتی کام عوام کے لیے سہولت نہیں، عذاب بن گیا۔ عوامی نمائندوں سے مشاورت کے بغیر سڑکیں کھودنا مجرمانہ غفلت ہے۔ ترقی کے نام پر کراچی کو کھنڈر بنایا جا رہا ہے۔ شہریوں کو ریلیف نہیں، تکلیف مل رہی ہے۔ لاہور میں ہربنس پورہ کے قریب گھر میں گیس لیکیج سے دھماکہ، گھر کی چھت گر گئی، 1 بچے اور خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق، 7 زخمی۔ راولپنڈی کے نان بائیوں کا 2 دن کے وقفے کے بعد دوبارہ ہڑتال کا اعلان۔ نان بائی ایسوسی ایشن نے کل سے پورے پنجاب میں ہڑتال کی کال دے دی۔ کہا مہنگے آٹے کی روٹی سرکاری نرخ پر 14 روپے میں بیچنا ممکن نہیں۔ تندور مالکان کو ڈرا دھمکا کر تندور کھولنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ انتظامیہ ساتھ بیٹھ کر روٹی کی قیمت مقرر کرے ورنہ ہڑتال جاری رہے گی۔ پاکستان میں ہونے والی بین الپارلیمانی کانفرنس میں شرکت کے لیے مختلف ملکوں کے وفود کی اسلام آباد آمد۔ سینٹ آف پاکستان کے اعلیٰ حکام نے وفود کا پرتپاک استقبال کیا۔ 2 روزہ کانفرنس کا آغاز کل ہوگا۔ بین الپارلیمانی اسپیکرز کانفرنس عالمی امن اور باہمی تعاون کے فروغ میں اہم سنگ میل ثابت ہوگی۔ مختلف ملکوں کے پارلیمانی وفود کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنائے گی۔ شکر گڑھ میں بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات ختم۔ اختتامی دعا میں دنیا بھر سے آئے 5000 یاتریوں کی شرکت۔ 2000 بھارتی یاتری گردوارہ روہڑی امن آباد روانہ۔ لاہور میں 2 روز قیام کے بعد 13 نومبر کو واپس بھارت جائیں گے۔ یاتریوں کا بھارتی حکومت سے کرتارپور راہداری کھولنے کا مطالبہ۔ کہا پوری دنیا گھومی، پاکستان جیسا پیار کہیں نہیں ملا۔ بہترین انتظامات اور سہولیات پر پاکستانی حکومت کے شکر گزار ہیں۔ سعودی عرب نے اسرائیل سے تعلقات کے لیے شرائط مزید سخت کر دی۔ رائٹرز کا کہنا ہے کہ ریاض نے سفارتی ذرائع سے واشنگٹن کو واضح پیغام دیا کہ اس کی پالیسی تبدیل نہیں ہوئی۔ سعودیہ صرف اسی صورت معاہدہ کرے گا جب فلسطینی ریاست کے قیام کے روڈ میپ پر اتفاق ہوگا۔ دہائیوں کی دشمنی کے بعد اسرائیل اور سعودی عرب کا سفارتی تعلق مشرق وسطی کے سیاسی اور سیکیورٹی منظر نامے کو بدل سکتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی ملاقات 18 نومبر کو وائٹ ہاؤس میں شیڈول ہے۔ شام پر بننے والی دستاویزی فلم کی ایڈیٹنگ کا تنازع۔ بی بی سی کے ڈائریکٹر جنرل اور نیوز سی ای او مستعفی۔ ٹم ڈیوی اور ڈیبورا ٹرنز پر الزامات تھے کہ انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر کو گمراہ کن طور پر ایڈٹ کیا۔ بی بی سی اپنی رپورٹنگ میں سیاسی غیر جانبداری برقرار رکھنے میں ناکام رہا۔
برطانیہ کی وزیر برائے میڈیا نے بی بی سی کی گمراہ کن ایڈیٹنگ کو انتہائی سنگین قرار دیا. امریکی صدر نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا. پاکستان اور شری لنکا نے ون ڈے سیریز کی تیاریاں تیز کر دی. دونوں ٹیموں کے کھلاڑی آج پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں لہو گرمائیں گے. سیریز کا آغاز کل سے ہوگا. شری لنکن بلے باز کوشال مینڈس کہتے ہیں پاکستان میں PSL کھیل چکا ہوں, کافی کچھ سیکھا ہے. یہاں کے پچز اور کنڈیشنز بہت اچھی ہوتی ہیں.